السلام علیکم کلاس 7th۔ آج ہم اسلامیات کا جو ہے وہ چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں۔ اسلامیات کا پہلا سبق پڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو فہرست مضامین سمجھا دیتی ہوں، یعنی پورے سال ہم اسلامیات میں کیا پڑھیں گے، تاکہ آپ کو اپنی پوری بک پتہ چل جائے۔ پھر جب پڑھتے جائیں گے تو پھر چیزیں اور مزید آسان آپ کو محسوس ہونے لگیں گی۔ تو اسلامیات کی بک کھول لیجئے اپنی، اور پہلا فہرست مضامین جو پہلا حصہ ہے وہ کھول لیں۔ فہرست مضامین آپ کا جو پوری آپ کی بک ہے وہ آپ کے 5 باب پر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ پہلا باب آپ کا جو ہے وہ القرآن کریم پر مشتمل ہے، اور قرآن کریم میں آپ 6 کلاس میں بھی یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن میں یہ تھوڑا سا یہاں پر دوبارہ ریوائز کر رہی ہوں تاکہ یہ ہے کہ بات اچھی طریقے سے آپ کو کلیئر ہو جائے۔ تو باب اول میں آپ پڑھتے ہیں القرآن کریم۔ قرآن کریم میں ناظرہ قرآن پارہ نمبر 13 سے 20 تک آپ نے جو ہے وہ 8 پارے پڑھنے ہوتے ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ پھر آپ کا اس میں سے ٹیسٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ جب آئیں گے اس پڑھ کے جو ہے وہ پڑھوا کے دیکھا جائے گا، اور پھر اس میں آپ نمبر ملیں گے۔ یہ الف تھا اس کا باب اول کا۔ پھر بے میں آپ حفظ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں آپ صورتیں یاد کرتے ہیں۔ سورہ دوحہ یاد کرنی ہے آپ کو، سورہ زلزال اور سورہ قاریہ۔ یہ اب آپ اپنے سلیبس سے دیکھ کے ہر منتھ میں جو آپ کے آئے گی وہ آپ نے یاد کر لینی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد حفظ و ترجمہ ہے، اس میں آپ نے 2 جو ہے وہ حفظ و ترجمے دعائیں یاد کرنی ہے۔ سورہ بقرہ کی جو ہے وہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ جو ہے وہ آخری حصے کی آخری رکوع کی دعا ہے۔ یہ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو دعا دی ہے بہت بہترین دعا ہے، اس کو یاد کرنا ہے اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ اور دوسری سورہ طٰہٰ کی ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ یاد کرنی ہے اور اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے۔ تو یہ باب اول میں آپ نے یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، اور یہ اب آپ سلیبس سے دیکھ کے منتھ میں جس منتھ میں جو آ رہی ہے وہ آپ نے یاد کر لینی ہوگی۔ پھر جب یہاں پر آئیں گے تو آپ ٹیسٹ میں وہ دیں گے۔ اس کے بعد ہے باب دوم۔ باب دوم میں آپ کے پاس یہاں پر آتا ہے ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات میں آپ نے پڑھنا ہے رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ تو کلاس 6 میں آپ ایمانیات پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اس میں آپ نے پڑھا تھا اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، اور قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر ہونے پر ایمان، اور مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنے پہ۔ یہ آپ نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل جو ہے وہ چھوٹی کلاسز سے چھوٹی جو ہے وہ آپ یاد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ وہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو یہ جو ہے ہماری عقیدوں کی بنیاد ہے، اور اگر یہ پورے نہ کیے جائیں، یعنی جو میں نے ابھی آپ کو یہاں پر پڑھ کے سنائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور تقدیر کے خیر و شر پر ایمان، اور دوبارہ جی اٹھنے پر ایمان، اگر ان میں سے کوئی سی ایک کو بھی ہم ختم کریں گے تو ہمارا ایمان یعنی خراب ہے، عقیدہ خراب ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے تو جنت نہیں ملے گی اس شخص کو۔ تو یہ تمام چیزیں ہماری کیا ہیں؟ ایمان کی بنیادیں ہیں، اور اس پر ہمیں زندگی کیا ہے؟ گزارنی ہے۔ تو اس میں آپ نے جو پہلا والا پڑھا تھا وہ توحید پڑھا تھا کلاس 6 میں، بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے۔ توحید نہ ہو تو کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ ویسے تو یہ سارے کے سارے ہی ایسے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی ہٹائیں گے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ رسولوں پر ایمان نہیں ہوگا تو بھی جنت میں نہیں جائے گا، آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تب بھی اس کے اندر کردار کی خرابیاں ہوں گی، اور کیسے جنت میں جائے گا۔ تو اب آپ کے پاس جو ایمانیات میں آ رہا ہے، یعنی ایمان رکھنا، رسولوں پر ایمان رکھنا بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو آپ اس والے جو 7th میں جو باب میں آپ ایمانیات کا حصہ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے رسولوں پر ایمان۔ اس میں 6 میں آپ نے پڑھا تھا توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب ایمان ہوگا تو ایمان کے بعد کیا ہے؟ عبادت شروع ہوتی ہے۔ عبادت میں وہاں پر آپ نے جو ہے وہ چیزیں پڑھی تھی، نماز وغیرہ۔ اب یہاں پر آپ پڑھیں گے اسلام میں عبادت کا تصور کیا ہے، اور پھر اس کے بعد دعا، اہمیت و فضیلت دعا کی کیا ہے، زکوٰۃ، فضیلت اور معاشرتی اہمیت، یہ عبادات میں آپ یہاں پر جو ہے وہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ کا ہو گیا باب دوم۔ باب دوم کے بعد آپ کا ہے
باب صوم، سیرت طیبہ، سیرت طیبہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پڑھیں گے. یعنی جب آپ کے پاس ایمان ہے اور عبادات آپ کو پتہ چل گئی، اب جس کی پیروی کرنی ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت کو آپ نے دیکھنا ہے اور ان کے کہنے کے مطابق زندگی گزارنی ہے، تو ان کی زندگی بھی ہمیں پڑھنا کیا ہے، ضروری ہے. وہ کہلاتی ہے سیرت طیبہ، کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری اور اپنی زندگی میں کیا کیا کام کیے. تو اس میں آپ کو جو انہوں نے یہاں پر دیا ہے وہ حصہ آ رہا ہے فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، خطبہ حجۃ الوداع، اور پھر اس کے بعد وصال، یعنی حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے وصال. یہ سارا آپ پڑھیں گے. اور پیچھے کلاسز میں آپ نے جو ہے وہ کچھ حصہ پڑھا تھا، صلح حدیبیہ پڑھا تھا، فرما رواؤں کو دعوت اسلام پڑھا تھا، اور میرے خیال میں غزوہ خیبر پڑھا تھا. یہاں فتح مکہ، یعنی جو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے وہ اس کام میں گزری، اور اس میں پھر مکہ فتح کیا آپ نے، پھر غزوہ حنین، غزوہ تبوک، خطبہ حجۃ الوداع، پھر وصال. تو یہ آپ کا سیرت طیبہ کا باب ہو گیا. سیرت طیبہ کے بعد آپ کا باب چہارم ہے اخلاق و آداب. یعنی اب یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمارا ایمان کن کن چیزوں پر ہونا ضروری ہے. پھر ہمیں ظاہر ہے جب ایمان ہے تو عبادات بھی پتہ چل گئیں. پھر سیرت طیبہ، یعنی کہ ہم جس رسول کی پیروی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کے بارے میں سارا جو ہے وہ پتہ چل گیا. پھر یہ کہ اخلاق و آداب، یعنی ایک ایمان والے شخص کے اندر کردار کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے، وہ آپ نے اس میں بھی پڑھی تھیں، اور اس میں بھی جو ہے وہ ایک مومن کے اندر، ایمان والے شخص کے اندر کیا کیا چیزیں اچھی ہونی چاہیے اور اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے، وہ آپ اس باب میں پڑھیں گے. اس میں سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مذمت ہے، میانہ روی، مساوات، محنت کی عظمت، ماحول کی آلودگی اور اسلامی تعلیمات. حقوق العباد میں آپ یہاں پر پڑھیں گے رشتہ دار، مہمان اور مریض کے حقوق. اس کے بعد آپ یہاں پر پنجم ہے، باب پنجم میں ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام پڑھیں گے آپ. یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی دین اسلام کے مطابق گزاری، ان کو مشہور شخصیات کون سی ہیں. ہدایت کے سرچشمے، جہاں سے ہدایت آپ کو ملے گی کہ ایسا ہونا چاہیے، اس میں آپ کے پاس کون آ رہے ہیں. یہاں پر ان کے کردار پڑھیں گے آپ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، اور صلاح الدین ایوبی، اور علامہ ابن خلدون، یہ آپ ان کے کردار جو ہیں وہ پڑھیں گے. تو یہ آپ کے پورے سال کا جو ہے وہ کیا ہے، سلیبس ہوگا، اور اس انداز سے آپ نے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو پڑھنا ہوگا. اس کے بعد اب آپ آ جائیے ایمانیات اور عبادات. ایمانیات، عبادات، یعنی آپ پیچھے بھی ایمانیات اور عبادات کا تھوڑا حصہ پڑھ کے آئے ہیں. ایمان ہوتا کیا ہے، اور اس کے بعد ایمان کے بعد کیا عبادات جو ہے وہ آپ کو کرنی ہوں گی. پیج نمبر یہ ہے 5. یہاں پر آپ دیکھیں، تھوڑا سا ہم یہاں سے پڑھ لیتے ہیں، پھر اپنے سبق کی طرف جائیں گے. تعارف تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں یہاں پر ایمانیات کا. ایمان کے لغوی معنی، یعنی اگر لغت میں آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو اس کے اصل میننگ کیا ہے، دل سے تصدیق کرنا، دل سے کسی چیز کو سچا جاننا. اور اس کے لیے ایک عقیدے کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں. عقیدہ عقد سے نکلا ہے، جس کا مطلب کیا ہے، گرہ باندھ لینا. یعنی کوئی چیز آپ نے کسی چیز کے لیے اپنے دماغ میں گرہ باندھ لی کہ یہ چیز صحیح ہے اور اس پر جو ہے وہ چلنا ہے، تو وہ کہلاتا ہے عقیدہ. یعنی ہم یہ لفظ عام میں بھی، محاورے میں بھی استعمال کرتے، بھائی یہ بات اپنی گرہ میں باندھ لو کہ یہ چیز ایسے ہے، یعنی مستند ہے، پکی ہے، اور اسی طرح ہے. تو عقیدے کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے دماغ میں یہ چیزیں فکس کر لیں، یعنی آپ پکی اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ یہ چیزیں ایسے ایسے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا، اللہ تعالیٰ ایک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اور رسولوں پر ایمان لینا، یہ ہمارے دماغ میں فکس ہو جانا چاہیے، گرہ بن جانی چاہیے اس کی. تو وہ کیا کہلاتا ہے، عقیدہ کہلاتا ہے. اور یہی چیز ایمان بھی کہلاتی ہے. یعنی آپ دل سے اس بات کی کیا کر رہے ہیں، تصدیق کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے جب آپ تصدیق کر رہے ہیں تو آپ لازماً اسی رب کو مانیں گے، اس کی عبادت کریں گے. اس نے جیسے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا ہے ویسے ہی عبادت کریں گے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کریں گے. اب یہاں سے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں. اس باب میں اسلام سے متعلق 2 بنیادی اور اہم باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، ایک عقیدہ اور دوسری عبادت. اسلامی تعلیمات میں عقائد اور عبادات کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. توحید کے بعد رسولوں پر ایمان
رسولوں پر ایمان اسلام کا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے۔ توحید کے بعد یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک جاننے کے بعد اور اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق، یہ پیچھے سے آپ چھوٹی کلاس یہ 6 کلاس میں پڑھ کے آ رہے ہیں توحید اصل میں ہوتی کیا ہے۔ تو توحید کے بعد پھر رسولوں پر ایمان جو ہے وہ ہمارا دوسرا بنیادی عقیدہ ہے، یعنی یہ بہت زیادہ کیا ہے ضروری ہے۔ کوئی بھی انسان تب تک مسلمان نہیں بن سکتا جب تک وہ تمام انبیاء پر بلا تفریق یعنی ان میں کوئی فرق نہ کرے، یعنی ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، حضرت قاسم کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، سب رسولوں کو مانتے ہیں، کسی میں ہم فرق نہیں کرتے۔ تو بلا تفریق ایمان مطلب نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ سارے رسولوں کو ماننا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسلام میں عبادت کے تصور کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ تو ہی ہو گیا ہمارا ایمان کہ ہم تمام رسولوں کو اللہ کا رسول ہی مانیں اور ان پر ایمان لائیں۔ پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب ہم رسولوں کو مانتے ہیں، اس کی کتابوں کو مانتے ہیں، تو اسلام میں عبادت کے تصور کی وضاحت انہوں نے کی کہ اب ظاہر ہے جب یہ مانتے ہیں تو عبادت کرنی ہوگی۔ ان عبادات میں کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج، زکوٰۃ بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور ہم جو اپنی کتاب میں اس میں پڑھیں گے وہ کیا پڑھیں گے؟ دعا اور زکوٰۃ کی فضیلت اور معاشرتی اہمیت اس میں جو ہے اس کا ذکر کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دعا اور زکوٰۃ اسلام کی 2 اہم عبادت ہیں۔ دعا ایک طرف انسان کی عاجزی کا بہترین اظہار ہے، یعنی بے بس انسان وہ کچھ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا، وہ جو چیز چاہے تو وہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رضا حاصل نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو۔ تو اس لیے ہمارے لیے دعا کرنا بہت زیادہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو دعا عبادت کا کہتے ہیں مغز ہے، دعا عبادت کا کیا ہے؟ المخ العبادہ، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو بھی ہم دعا مطلب عبادت کرتے ہیں، نماز بھی پوری کیا ہے؟ دعا ہی تو ہے۔ ہم سارے وقت دعا ہی تو کرتے ہیں نماز میں، اپنی گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں اور پھر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، جیسے اب اس کے بعد تو اتحیات کے بعد بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، اتحیات میں بھی دعا کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو دعا جو ہے وہ کیا ہے؟ بے بسی کا اظہار ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تو دوسری طرف اپنے رب سے گہرے تعلق کا نام بھی ہے۔ ظاہر ہے جب ہم عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں تو ہمارا پورا گہرا تعلق کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، یعنی سب کچھ ہم اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ آپ ہی کی طرف سے، اور بے شک جس پر تو رحمت کرے تو اسی کے اوپر رحمت ہو سکتی ہے، اور جسے اپنے تو سے دور کر دے تو وہ تو پھر برباد اور تباہ ہونے والا ہے۔ تو ہمارا گہرا تعلق ہے اپنے خالق سے، اپنے مالک سے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں اس سے تو بہت زبردست قسم کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ بن جاتا ہے۔ پھر زکوٰۃ ایک اہم مالی عبادت ہے جس سے ایک طرف معاشرے میں معاشی خوشحالی پیدا ہوتی ہے تو دوسری طرف رب کی مالی نعمت کا بہترین شکرانے کا سبب بھی ہے۔ زکوٰۃ ہم جب نکالتے ہیں تو ایک طرف معاشرے میں جو غریب اور مستحق لوگ ہیں ان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور جو دے رہا ہے وہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ اس کا شکر کرنے کا سبب بن جاتا ہے، یعنی جب وہ جو دینے والا ہے وہ نعمت کا بہترین شکرانہ جو ہے کے طور پر وہ یہ عبادت کر لیتا ہے، یعنی بہترین شکرانہ زکوٰۃ دے کر وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ یہ تو ہم نے ایمانیات اور عبادت کا تھوڑا سا جو ہے وہ تعارف پڑھا۔ اب ہم جو ہے وہ اپنے سبق کی طرف جا رہے ہیں۔ اب ہے آپ کا اس ایمانیات کا پہلا باب، الف جو ہے باب دوم کا الف حصہ جو ہے وہ ایمانیات، صفحہ نمبر 6 کھول لیجئے، اور آپ کا سبق ہے رسولوں پر ایمان، رسالت اور اس کے تقاضے۔ کھول لیا سب نے؟ چلیں اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ رسالت کے معنی و مفہوم۔ معنی کی میننگ تو آپ کو پتہ ہے، معنی کا مطلب ہوتا ہے میننگ، یعنی ہم اگر لغت میں میننگ دیکھیں اس کے تو وہ معنی۔ مفہوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھ میں آنا، عقل میں آنا، کسی چیز کو سمجھ لینا۔ تو رسالت کے معنی و مفہوم۔ رسالت کے لغوی معنی، یعنی لغت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈکشنری۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے، یعنی اگر ہم لغت میں ڈکشنری میں میننگ دیکھیں رسالت کے تو اس کا میننگ کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا، لغت میں اگر رسول کے میننگ دیکھیں تو پیغام پہنچانے والا۔ رسول کے لیے ایک دوسرا لفظ نبی بھی استعمال ہوتا ہے۔ نبی کے لغوی معنی خبر دینے والا۔
رسول کے معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانے والا، اور نبی کے معنی کیا ہے؟ خبر دینے والا. یعنی نبی خبر دے دیتا ہے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے خبر دے دی کہ بھائی یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کو ایک مانے، اور ساری باتیں انہوں نے سمجھائی. لیکن رسول ایسا پیغام لے کر آتے ہیں کہ اگر ان کی بات کسی نے نہیں مانی تو پھر وہ قوم کیا کر دی جاتی ہے؟ تباہ کر دی جاتی ہے. رسول جس کی طرف بنا کر بھیجے جائیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور اس نے نہیں بات مانی تو اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا. تو رسول کا عہدہ تھوڑا سا کیا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. بہرحال اصطلاحاً رسول اور نبی اس برگزیدہ بندے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے. اصطلاحاً کا مطلب کیا ہے؟ اصطلاحاً ورڈ ہے، جیسے ٹرم ہم کہتے ہیں نا، سائنس میں آپ پڑھتے ہیں تو سائنس میں جیسے فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں فوٹو سنتھسس، یہ ٹرم استعمال ہوتے ہیں فوٹو سنتھسس. آپ کو فوراً سمجھ میں آتا ہے فوٹو سنتھسس سے کہ اس میں جو ہے وہ درخت کے پتے جو ہے وہ سورج کی روشنی اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ غذا سے لیتے ہیں، اور پھر زمین سے پانی لے کر وہ غذا بناتے ہیں. آپ کو پوری اس فوٹو سنتھسس کی ٹرم سے پورا بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ جائے گا. اسی طریقے سے جو عربی میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے اصطلاح، اصطلاح کا مطلب ہوتا ہے وہ لفظ خاص کر کس چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو اصطلاحاً رسول اور نبی اس برگزیدہ بندے کو کہا جاتا ہے. برگزیدہ کا مطلب ہوتا ہے چنے ہوئے، منتخب کیے ہوئے خاص بندے. تو ان برگزیدہ بندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں. اب یہ عام پیغام پہنچانے والے نہیں ہیں، بلکہ اسلام میں اگر ہم دیکھیں تو اسلام میں، دین اسلام میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے اور نبی ان کو کہا جاتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ ہمارا خالق اپنا پیغام دے کر بھیجتے ہیں، اور پھر وہ دوسروں تک اپنا اللہ تعالیٰ کا پیغام کیا کرتے ہیں؟ پہنچاتے ہیں. اور پھر قیامت والے دن جو ہے وہ ان سے بھی پوچھا جائے گا، رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہم نے تو پیغام پہنچا دیا. اور جن کو پیغام پہنچایا گیا ہے ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں کیا پیغام ملا اور تم نے پھر اس کے مطابق عمل کیا یا نہیں کیا. تو یہ پوری اس طرح جو ہے وہ رسول اور نبی کی اس طرح استعمال ہوتی ہے. یعنی جب ہم رسول کی بات کریں تو ہمیں پورا بیک گراؤنڈ ہمارے دماغ میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے اور اللہ تعالیٰ کی بات ہم تک پہنچانے والے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بات جب ہم تک پہنچ جائے تو وہ رسول قیامت والے دن بھی ہمارے اوپر گواہ بنیں گے. یہ سورہ نساء میں سارا جو ہے وہ ہمارے حوالے سے اس طرح بات ہوئی ہوئی ہے. ہم قرآن مجید جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور جن کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیا پیغام ملا اور کیا آپ نے کیا. تو یہ کوئی عام پیغام نہیں ہے، بلکہ بہت زیادہ کیا ہے؟ اہم پیغام ہے، اور اس سے پوری انسانیت کو راستہ کیا ہے؟ ملتا ہے. تو اس طرح رسول اور نبی اس برگزیدہ بندے کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام دے کر انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے. عقیدہ رسالت کیا ہے؟ عقیدہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا تھا، عقد سے نکلا ہے یعنی گرہ باندھ لینا. تو عقیدہ رسالت کیا ہے؟ رسالت پر ہمارا جو ہمارے ذہن میں ایک پختہ بات جو بیٹھی دی ہے اس کے حوالے سے کیا ہے عقیدہ رسالت؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نہیں پیدا کیا ہم نے کسی انسان اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ ہماری عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. لیکن جو لوگ مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں بھی ہوئے تب بھی ان کے دل اگر وہ صاف ستھرے ہیں، صاف ستھرے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے. ہر بچہ پاک صاف ہوتا ہے، اس کا دل پاک صاف ہوتا ہے. پھر یہ ہے کہ اس کے جو والدین ہیں، اس کے گھرانے کے لوگ ہیں، اس کے ماں باپ اسے یہودی ہو یا نصرانی بناتے ہیں، لیکن وہ اندر سے کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف ہوتا ہے. اب جب وہ بڑا ہوتا ہے اس وقت تک اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ پاک صاف ہوتا ہے. اب اگر وہ اپنے دل کو پاک صاف رکھتا ہے اور صحیح، کیونکہ دل ہمارا سب سے بڑی گواہی ہے
وہ ہمیں اندر سے بتا دیتا ہے کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ یہ پہلی ہدایت ہے جو ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، ہر انسان میں ڈالی ہے، چاہے وہ کسی کرسچن گھرانے پہ پیدا ہو جائے، چاہے وہ کسی ہندو گھرانے میں پیدا ہو جائے، چاہے وہ مسلمان گھرانے پہ پیدا ہوا ہے، ہر ایک کے دل میں پہلی ہدایت موجود ہے۔ تو اگر کوئی شخص اپنی پہلی ہدایت کو بچا کے رکھتا ہے اور جب دل اس کا گواہی دے دے کہ یہ کام غلط ہے تو وہ اسے چھوڑ دے اور سیدھے راہ پر چلنے کی کوشش کرے، تو وہ پھر پہچان جاتا ہے اپنے رب کو، اپنے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے۔ پھر وہ سورج کی پرستش نہیں کرتا، پھر وہ بت کو نہیں پوجتا، اس کو عقل میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے، یہ اپنے ہاتھوں سے بنائیں اور ان کو پوجیں، اور یہ ساری کائنات کیسے خود بخود وجود میں آ سکتی ہے، یعنی اس کا کوئی بنانے والا ہے، یعنی وہ حقیقتوں تک کیا کرتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم صرف اس کی عبادت کریں جو اس پوری کائنات کا کیا ہے، بنانے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں سب سے بہترین مثال جو ہے ایسے شخص کی وہ حضرت لقمان ہے۔ حضرت لقمان کوئی نبی نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ تک خود پہنچ گئے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے جو بہنوئی تھے، یعنی بہن کی جو شوہر تھے، ان کے والد، یعنی ان کی بہنوئی کے والد، وہ اللہ تعالیٰ تک خود پہنچ گئے تھے، اور وہ کعبے کے پردے پکڑ کے روتے تھے کہ اللہ میں تجھے صرف پوجنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کیسے پوجوں۔ اور اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ ظہور میں نہیں آئی تھی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اظہار نہیں ہوا تھا، لیکن وہ کعبے کے پردے پکڑ کے روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تو صرف آپ کو پوجنا چاہتا ہوں، میں نہیں پوجنا چاہتا ان بتوں کو، میں نہیں پوجنا چاہتا ان ستاروں۔ یہ مطلب ظاہر ہے ایک شخص جب اندر سے سلیم الفطرت ہوتا ہے، پاک صاف ہوتا ہے، تو وہ دنیا کی چیزوں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ تک خود پہنچ جاتا ہے۔ یہی وجہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت یہ جو ہماری سورہ فاتحہ ہے، یہ اسی بندے کی دعا ہے جو اپنے آپ کو بالکل پاک صاف رکھتا ہے اور اپنی پہلی ہدایت پر گامزن رہتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ تک خود بخود پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، وہ پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کو پوجنا چاہتے ہیں۔ اب لیکن کیا ہے کہ پھر وہ کہاں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کیسے عبادت کریں، ہمیں تو طریقہ نہیں آ رہا، اور صحیح راستہ کیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اور انسانیت تو چاہتی ہے کہ اچھی زندگی گزارے، اور پھر لوگوں نے کوششیں کی ہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے، بڑی کتابیں لکھی، سب کچھ کیا، لیکن پھر کیا ہے، پھر آگے پھنس جاتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب لوگ رولز اور ریگولیشن سب کچھ بنا لیتے ہیں تو اینڈ کیا ہوتا ہے، وہ پھر پرابلمز کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہر ہے وہ خالق تو نہیں ہے۔ خالق بتاتا ہے کہ کیا رولز اور ریگولیشن ہونی چاہیے۔ آپ کوئی چھوٹی سی بھی چیز خرید کے لے کر آتے ہیں تو اس کے اوپر جس نے اس کو بنایا ہوتا ہے اس نے اس کو اوپر ساری بک لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو ایسے نہیں ایسے استعمال کریں، ایسے نہیں ایسے استعمال کریں، ایسے کیا تو یہ غلط ہو جائے گا، آپ یہ چیز خراب ہو جائے گی۔ تو ہمارا بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، وہ بتائے گا کیا صحیح راستہ ہے، کس طرح ہمیں عبادت کرنی ہے، کس طرح ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو یہ سارے سوالات ایسے ہیں کہ جس کا کوئی حل انسان کے پاس نہیں ہے، اور لوگوں نے ایسا بات نہیں ہے کہ جو دین سے دور ہوئے تو انہوں نے کوشش کی صحیح راستہ، ایسا راستہ نکالنے کی جس میں کیا ہو سب کو سکون ملے، لیکن وہ راستہ نکال نہیں پائے۔ ابھی تو آپ چھوٹے ہیں، ابھی ذرا بڑی کلاسز میں جائیں گے، پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ لوگوں نے کتنے کام کیے لیکن سب بیکار ہو گئے۔ بہت سارے انقلابات آئے، فرانس میں انقلاب اسی لیے آیا، پھر اور لوگوں نے رشیا میں انقلاب اسی لیے آیا کہ سب کچھ صحیح ہو جائے، سب کچھ صحیح ہو جائے۔ آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں سب کچھ صحیح ہو جائے، سب کچھ ایسے صحیح ہوگا جب تک کہ سب کسی ایک کو نہیں مانیں گے۔ جب سب ایک کو مانیں گے اور ایک کی مانیں گے تب سب کچھ صحیح ہوگا۔ اور وہ ایک کی مانیں کون ہے؟ وہ کون ہے ایک؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وہ کون ہے ایک کی کتاب؟ ایک کتاب وہ قرآن مجید ہے۔ اور وہ کون ہے ایک رسول؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جب تک ایک اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی، ایک کو نہیں مانا جائے گا، توحید پر نہیں آئیں گے سب، اور پھر اللہ کی کتاب کو نہیں مانیں گے تو راستہ کہاں ملے گا؟ کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ابھی بھی ہے سب بحثیں کرتے رہتے ہیں لیکن سب پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں۔ تو
تو اب یہاں پر کیا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ ہم مسلمان جانتے ہیں، اور میں نے ابھی بتایا کہ نان مسلمز بھی اللہ تعالیٰ تک کس طرح پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے، زندگی گزارنے کا صحیح راستہ کون سا ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جن کو اپنی مرضی اور اپنے ذہن سے طے نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی مرضی اور اپنے ذہن سے طے کریں گے۔ اب جیسے مرد ہیں تو مرد مردوں کے حساب سے سوچیں گے نا، وہ کہیں گے ایسے نہیں ایسا ہونا چاہیے، خواتین خواتین کے حساب سے سوچیں گی نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے، تو جھگڑا تو رہے گا۔ مسئلہ کہاں سولو ہوگا؟ جس نے ان دونوں کو پیدا کیا، تب ہمارے مسئلے مسائل کیا ہوں گے؟ حل ہوں گے۔ تو جس نے ان سب کو پیدا کیا، پوری مخلوق کو پیدا کیا، وہ بتائے گا کہ کس طریقے سے چلنا ہے۔ تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کی جائے اور زندگی گزارنے کا صحیح راستہ کون سا ہے، یہ ایسے سوالات ہیں جن کو ہم اپنی مرضی اور اپنے ذہن سے طے نہیں کر سکتے۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے رب نے ہماری طرف اپنے منتخب کیے ہوئے برگزیدہ بندوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب یہ ساری حقیقت اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھی کہ میرے بندے پریشانی میں مبتلا ہوں گے، اور پھر کیسے وہ زندگی گزاریں گے اور کیسے انہیں پتہ چلے گا کہ کہاں امن ہے کہاں سکون ہے، کس طریقے سے جو ہے وہ انہیں زندگی گزارنی چاہیے۔ اور پھر ابھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی امتحان کے لیے، تو امتحان کیسے پاس کریں گے، کس طرح یہ سب کچھ چلے گا، کس طرح ہماری اچھی زندگی ہوگی۔ تو اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے رب نے ہماری طرف اپنے پیغمبر منتخب کیے ہوئے برگزیدہ بندوں کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم کی طرف ایک ڈرانے والا بھیجا گیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، ہر قوم میں رسول آیا ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ہر قوم میں رسول آیا، اور ہر قوم میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والا کیا ہے؟ بھیجا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر قوم میں ہدایت دینے والا بھیجا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 7 پر آ جائیے۔ قرآن مجید میں اگرچہ چند نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ ہے، لیکن قرآن مجید کی ذکر کردہ آیات بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں اور علاقوں کی طرف کئی نبی اور رسول بھیجے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں۔ یہ 1,24,000 تقریباً جو انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو 1,24,000 تقریباً اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں، ان سب پر ایمان لانا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے، ہم سب کو مانتے ہیں۔ اسلام میں ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کو نہ ماننا دراصل سب کو نہ ماننا ہے، کیونکہ سب کا پیغام کیا تھا؟ ایک ہی تھا، سب اللہ کے رسول ہی تھے، تو سب کو ماننا ہمارے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسلام میں ہمیں یہ عقیدہ دیا گیا ہے کہ ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کو نہ ماننا دراصل سب کو نہ ماننا ہے، کیونکہ وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور سب سے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رسالت اور نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری ہیں۔ اب اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نبی بنا کر بھیجے گئے، اس وقت دنیا اس موڑ پر آ گئی تھی کہ اب سارے کمیونیکیشن گیپس کیا ہونے تھے؟ ختم ہونے تھے، اور سب اب اللہ کے رسول کا پیغام پوری دنیا میں آرام سے کیا ہے؟ پہنچ سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہدایت کا پورا سامان مکمل ہو گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک ساری دنیا کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اسلامی تعلیمات میں اس کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ اس عقیدے پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس عقیدے کو مانے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اسلام میں داخل ہے ہی نہیں۔ اور قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ اس کے لیے عقیدہ ختم نبوت کے لیے سب سے اہم آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، سورہ احزاب کی یہ آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں پر مہر ہے، اور خاتم النبیین یعنی نبیوں پر کیا ہے؟ خاتم ہے، نبیوں پر خاتم ہے یعنی آخری نبی ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبی نہیں ہے تو کوئی رسول بھی نہیں ہے، کیونکہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے،
اور نبی کا عہدہ کیا ہے؟ کم ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ رسول کا عہدہ ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں رسالت بھی دی. تو نبی اگر نہیں ہے تو رسول بھی اب نہیں آئیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے. یعنی نبی کے بعد کسی کو عہدہ ملتا ہے رسالت کا. جس بھی نبی کو رسالت کا عہدہ دیا گیا وہ پہلے نبی تھے، پھر اس کے بعد مزید کیا بنے؟ رسول بنے. تو جب اب نبی ہی نہیں آئیں گے تو رسول کیسے آئیں گے؟ کیونکہ اب نبوت کیا ہو چکی ہے؟ ختم ہو چکی ہے. نبوت ختم ہو گئی، وحی کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. یعنی اب کوئی قرآنی آیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے نہیں اتر رہی. اب اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ کا نبی یا رسول ہے تو وہ قرآن کی کوئی آیت مزید تو نہیں بتا رہا، تو وہ کیا ہے؟ جھوٹا ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ایک تو یہ والی بھی آیتیں آ گئی ہیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور دوسری کیا ہے؟ ہدایت بھی کیا ہے؟ مکمل ہو گئی. یہ بھی قرآن میں آیت آ چکی ہے، وہ کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی تمہارے لیے ہم نے تمہارے دین کو کیا کر دیا؟ اکملت یعنی مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام پر ہم راضی ہیں، اسلام کو تمہارے لیے کیا کیا ہے؟ پسند کیا ہے. تو اب اگر کوئی شخص جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو کیا ہے؟ جھوٹا ہے. اور اس پر اگر کوئی شخص ایمان لے کر آتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. یہ عقیدہ ختم نبوت ہے، اور اس پر ایمان لانا بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ بے انتہا ضروری ہے. اس بات کو ماننا ہمارے لیے بے انتہا ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں. تو یہ ہم ساری جو ہے وہ ہم نے عقیدہ رسالت پڑھا، کتنے نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ آخری نبی ہیں. اب یہاں تک جو میں نے آپ کو پڑھایا ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ بلینکس وغیرہ دیکھ لینی ہیں، خالی جگہیں جو ہیں اس کو یہاں سے یہاں تک آپ پہلے مکمل کر لیجئے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم دوسرا حصہ شروع کریں گے.